نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. کسی بھی کام کرنے میں نیت کا بڑا دخل ہوتا. نیت ہونا چاہیے. اب آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اکثر علماء بھی بولتے ہیں یہ چیز، آپ کا نماز کے لیے کھڑے رہنے ہی نیت کافی ہے، اللہ اکبر بولے شروع کر دو. نہیں، ہو جاتی نماز مگر فضیلت نہیں ہے اس میں. اب دیکھیے ایک شخص جو ہے کافر ہے، مشرک ہے، ایمان لانا چاہتا، تو کیا کرتے اس کو؟ زبانی بولو بولتے اور اپنے اندر کے دل سے اس کی تصدیق بھی کرو، یہ الفاظ بولتے ان کو. پھر وہ پڑھا دیتے آپ کہ بھائی اللہ کی وحدانیت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں کوئی شخص زبان سے ادا کر دیا، میں مان لیا، ہاں، اور دل سے بھی تصدیق کر دیا اس کی، تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا. تو مگر کیا ہے یہ، اس میں دنیائی اعتبار سے زبان سے بول دینا کافی ہے. ایک شخص اسلام لا لیتا، اسلام لا لیا، وہ کسی وجہ سے فوراً فوت ہو گیا، ایک بھی نیکی نہیں کرا، ایک بھی نیکی نہیں کرا، ایک نماز نہیں پڑھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک اللہ کا حکم ادا نہیں کیا، تو اس کا اشر کیا ہونا چاہیے؟ پھر بھی جنت ہے اس، پھر بھی جنت ہے اس. اسلام لا لیا تو جنت ہے. اگر اس کا دل ہی، مگر جب اسلام لاتا کوئی شخص آج کل کے زمانے کے لحاظ سے، جب حضور کو جو ہے یہ جو ہے یعنی نبی بنے آپ، ہے نا، تو آپ جو مکے کا دور تھا آپ کا 10-11 برس، اس میں جو ہے وہ کیے بتاتے رہے اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر لوگ مانے نہیں. بہت کم لوگ مانے. کون لوگ مانے؟ جن کے دلوں میں ایمان پہنچ گیا، داخل ہو گیا، اسلام نہیں آیا ان کے پاس پہلے، جن کے دلوں میں، تو کتنی بھی تکلیفیں آئیں اس کو سہنے کو تیار ہو گئے لوگ. رشتے ناطے چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، جو ہے پھر بھی جو ہے ڈٹے رہے. مطلب یہ ان کے دل میں ایمان پہلے آ گیا، اسلام بعد میں لائے وہ لوگ. مگر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جب اسلام کو جو ہے کچھ وہ مل گئی، مستحکم ہو گئے، تو وہاں بہت قبیلے تھے بڑے. کہاں پر؟ مدینے میں. قریش کے بہت بڑے قبیلے تھے اور آپس میں خوب لڑتے تھے، مار لینا، لڑ لینا، یہ کرنا وہ کرنا. تو وہ لوگ اور دیہاتی لوگ جو علم نہیں جانتے تھے، سورہ حجرات میں آیت بھی ہے بہت خاص، تو آ کے بولتے اس وقت جو ہے وہ قبیلے بھی جو دو بڑے ہیں نا، دو بڑے آپس میں لڑ لیتے تھے، ان کے بڑے بڑے عمرا، ان کے خاص لوگ جو ہے
ایمان قبول کر لیے، اسلام قبول کر لیے۔ تو جو ان کے دوسرے لوگ تھے جو علم نہیں جانتے تھے، خالی ارے سب کر رہے ہیں چلو اپن بھی کر لو، اپن بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ایسے لوگ جو خالی اسلام منہ سے لا لیے، ان کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ اور دنیا میں کسی بھی شخص کو اگر انہیں اسلام لا لیا تو اسلام کے اس کے پورے حقوق مل جاتے اس کو، چاہے اس کے پاس ایمان ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہے، جو دل سے تعلق ہے اس کا، اور اس کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، ایمان ہے تو کس درجے کا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، درمیانی ہے، کیا کیفیت ہے اس کی، وہ صرف اللہ جانتا۔ تو جو ہے حضور بھی جو ہے، حضور کے زمانے میں مدینے میں بہت سارے منافقین آئے، وہ منافقین کے نام جو ہے اللہ تعالیٰ حضور کو بتا دیے، مگر کبھی آپ کسی کو ظاہر نہیں کرے، ہو کسی کو ظاہر نہیں کرے کہ انہیں منافق ہے، ایسا ہے۔ اگر کوئی اسلام لا لیا تو بس دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے اس کو۔ فرض کیے مثال کے طور پہ اولاد ہے، ایک انتہائی کمینی، ذلیل، بدکار اولاد ہے، ایک اچھی اولاد ہے، پرہیزگار اولاد ہے، تو عام ذہن میں آتا نا بھائی کہ یہ پرہیزگار اولاد، اچھی اولاد کو جو ہے اپنا وارث بنانا، اور یہ نااہل بدکار آدمی کو، جو گناہ گار آدمی کو، جو دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کو جو ہے نہیں دینا، ہوتا نا، نہیں کر سکتے آپ۔ انہیں مسلمان ہونے کے ناطے چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کا دل میں ایمان ہے نہیں ہے الگ چیز ہے، اگر انہیں مسلم ہیں تو کتنے ہی بدکار ہو انہیں حقدار ہے، اس میں تمیز نہیں ہے دنیا کے اس میں۔ اور آخرت میں کام آنے والی چیز آپ کا ایمان، آخرت میں کام آنے والی چیز صرف ایمان ہے، سنیں۔ تو اب یہ نماز، ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی، حضور کے صحابی جو ہے حضور سے پوچھتے، حضور دنیا میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو حضور کیا جواب دیتے معلوم؟ دنیا میں سب سے بہتر عمل نماز کا ان کے صحیح اوقات پر ادا کرنا، یہ جواب تھا، نماز کا ان کے اوقات پر ادا کرنا۔ قضا کر دیا تو گئے۔ اس کے بعد میں پوچھے آپ کہ جو اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو حضور بولتے اس کے بعد میں وہ شخص کا درجہ بلند ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا۔ دوسرا درجہ، پھر پوچھتے آپ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تیسرا درجہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں مطلب۔ تو پہلی چیز کیا امپورٹنٹ ہو گئی عمل کے لحاظ سے؟ نماز کا ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ اور ایک چیز ہے، دیکھیے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، ایک نماز کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز اسی وقت اس کے منہ پہ مار دیتے، ناقابل قبول، 0 مارکس۔ ایک شخص نماز ادا کرتا ہے، ملتا ہے 0، ایک کو ملتے 10 مارکس، ایک کو ملتے 20 مارکس، ایک کو ملتے 90 مارکس، ایک کو ملتے فل مارکس۔ کتنا فرق ہے؟
بہت بڑا فرق ہے. تو وہ فل مارکس والی نماز کی کوشش کرنا. ہماری نمازوں میں کیا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ادا کرتے الفاظ، جو پڑھنا ہے پڑھتے ہیں. وہ کیا الفاظ ہے اس کے معنی نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جو ہے جو انعامات جو ہے اللہ کی طرف سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا کیفیت ہونا چاہیے، اتنا ڈر ہونا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہاں بول کے جو ہے پورے دل سے دنیا سے کٹ کے اس کی طرف رخ کر کے جو ہے ہر ایک لفظ کو صحیح انداز میں ادا کرنا اور وہ لفظ کے معنی سمجھتے ہوئے نماز پوری کرنا. تو یہ نماز کے تعلق سے اب آج جو ہے ابتدا کر رہے ہم. ہاں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نیت کرنا ہے. نیت کرنے کے واسطے جو ہے آپ جو اردو میں بھی کر سکتے، عربی میں بھی کر سکتے، کوئی مذاقہ نہیں ہے اس میں. اردو میں بھی کر سکتے، دعا بھی اردو میں بھی کر سکتے، عربی میں بھی کر سکتے، کوئی بات نہیں. مگر نماز کا ایک حرف بھی جو ہے سوائے عربی کے کسی زبان میں نہیں کر سکتے. نماز کا اسٹارٹنگ سے اینڈنگ تک ہر لفظ عربی کا ہونا ضروری ہے. آپ نیت کر لیے اتنے رکعت نماز فرض جو بھی ہے ادا کرتا ہوں، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کے، یہ آپ نیت کر لیے. اب نیت سے پہلے ایک جملہ کرنا اچھا ہے، نہیں کرے بھی تو چلتا. جملہ کیا ہے، غور سے سنو. سب سے پہلے دل میں ہے نماز پڑھنا، دل میں ہے نماز پڑھنا، نماز کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے، اب نماز شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو نیت سے پہلے یہ آیت پڑھنا بہت افضل ہے، اچھا ہے. کیا آیت ہے وہ، انی وجہتو للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یاد ہے یہ لوگ، آپ لوگ یاد ہے، پڑھتے نا، اور جو نہیں پڑھتے پڑھنا اچھا ہے، افضل ہے یہ بات. اب اچھا انی، یہ دیکھیں اب انی ہے، انی کے معنی کیا ہے، میں. انی کے معنی میں. وجہتو بولو کیا ہے، وجہن کے معنی چہرہ ہے، یہ وجہتو ہے. کیا ہے لفظ، کیا ہے، وجہتو. اب یہاں جو ہے یہ جو چیزیں ہیں اس میں ایک ایک لفظ اچھی طرح سمجھ جانا اور اس کے معنی یاد رکھ لینا، اور نماز پڑھتے وقت جو ہے وہ معنی ذہن میں آنا، اس طرف دھیان رہنا. تو اور کیا ہوتا، آپ کا ذہن بھٹکتا نہیں تو چلے جاتا دنیا کے کاموں میں. ارے مجھے وہ کرنا تھا، ادھر وہ جانا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. وہ آ گیا تو جو ہے پھر نماز میں جو ہے گراوٹ آتی، اس کی قدر میں گراوٹ آتی. تو نہیں آنے دینا، اس کی کوشش کرنا. واو جیم ہاں مادہ ہے، واو جیم ہاں. بعد میں تفعیل میں لگے تو کیا ہوں گا، بولو پورا بولو، پورا کیا، توجیہن. اور اس کا اگر ماضی لیے تو کیا ہو گیا، یہ وجہا. اگر اس کو جو ہے جزم دے کے
تو لگا دے تو کوسا فعل بن گیا یہ معلوم ہونا آپ کوسا فعل ہے. یہ 14 صیغوں میں کوسا صیغہ ہے؟ حاضر مضارع ہے، مضارع ماضی ہے پہلے. حاضر مذکر متکلم بھائی پیش ہے نا. زبر رہا تو یا زیر رہا تو وہ ہوتا حاضر کا آتا ہو. یہ جاہزو متکلم اتنے دن سے سال بھر سے پڑھ رہے، ابھی اتنا بھی جو ہے کمر نہیں آ بول تو افسوس کم ہوا. ہمیشہ یاد رکھو آپ تا کے اوپر زبر رہا تو کیا ہوگا وہ واحد مذکر حاضر. اگر زیر رہا تو مؤنث حاضر. اگر جو ہے پیش رہا تو واحد متکلم. تو اس سے پہلے کیا ہے یہاں انی. انی کے معنی میں. انی یہ ملا کے لکھے تو ایسا لکھتے ہیں اس کو سنیں. انی وجہتو ہاں یعنی میں ہاں اس کے بعد میں اور ایک لفظ لے لو آپ وجہی. اس کے بعد میں کیا ہے وجہی مانے یا ہے. دیکھیے وجہن کیا ہے چہرہ. وجہن کے معنی کیا چہرہ. یا لگا دے تو میرا چہرہ. یا کیا ہے ضمیر ہے میرا چہرہ. میں اپنا چہرے کا رخ جو ہے پوری جستگو کے ساتھ اللہ کی طرف کر رہا ہوں. آگے کے لحاظ سے آتا ہوں. دیکھیے آپ انی وجہتو ہاں وجہیا میں یکسو ہو کر کیا معنی آگے کیا لکھ رہے ہیں وہاں فطر السماواتی والارض حنیفا. حنیف کس کو بولتے ہیں؟ ہاں حنیف کا معنی کیا ہے ایک بالکل ایک ہی طرف رخ کر لے، ایک ہی طرف رخ کر دینا. یہ لفظ جو ہے حضرت اس ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور سے استعمال ہوا. یعنی یکسو ہو کر میں اپنا چہرہ ہاں کس کی طرف کرتا ہوں رخ اپنا چہرے کا رخ للذی اس اللہ کی طرف اس کے لیے. للذی لذی کیا ہے وہ کیا ہے عربی کے لحاظ سے کیا بولیں گے اس کو الذی کیا ہے وہ موصولہ ہے جی موصولہ ہے. واحد کے مذکر کے واسطے آتا ہے. اللتی بولو تو مونس کے لیے آتا. اللہتی بولو تو سب عورتوں کے واسطے آتا. الذین 50 ہو جاتا نا الذین الذی الذین الذی الذین الذی الذی للذی بول تو اللہ کے لیے جو فطر السماواتی والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس اللہ کی طرف میں اپنا چہرے کا رخ جو ہے یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف کرتا ہوں. کیا ماضی کا صیغہ ہے نا وجہتو ماضی متکلم اپنا چہرہ کیا. وہ ما انا من المشرکین اور یہاں ماں کے معنی نہیں کہ اور میں نہیں ہوں. یہ انا ہے دیکھو یہ اچھی طرح یاد رکھو. یہ رہتی چھوٹی چیز معلوم نہیں رہتا اور ٹھیک نہیں رہتا. اب اس کو اصل میں پڑھا تو کیا بولیں گے کیسا پڑھیں گے انا الف ہے نا انا پڑھنا غلط ہے. بعض جگہ قرآنوں میں لکھا یہ الف رہتا نا اس کے اوپر گول نشان رہتا. مطلب یہ وہ الف نہیں پڑھنا. آپ کے سمجھانے کے لیے قرآن میں بعض قرآن میں رہتا بعض میں نہیں رہتا.
یہ بعض جگہ کیا رہتا ہے ایسا ہو رہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ الف پڑھنا نہیں، الف پڑھنا نہیں بولتے کیا پڑھنا؟ انا، خالی انا کے معنی میں، انا بول کے نہیں بولنا، انا تو کیا ہے؟ وہ ما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جو ہے نیت سے پہلے یہ ایک سینٹنس کر دیا تو جو ہے بہت اچھا رہتا، سنیں؟ ہاں اچھا، اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ ہاں آیت بھی ہے، وہی آیت بھی ہے، پڑھنا بہت اچھا ہے۔ ہاں یہ کاف بے رے مادہ ہے بھائی، کاف بے رے مادہ ہے نا۔ اب اس کو باب تفعیل میں لگے تو کیا ہوں گا؟ تکبیر، تکبیرن، تکبیرن کے معنی کیا؟ بڑا یعنی بڑھانا، یعنی کہنا، کہنا ایک تکبیر ہے یہ، تکبیرن کہنا کیا کرنا؟ بڑائی، بڑائی کہنا، بڑائی کہنا۔ اب جیسا ایک بولتے دیکھیے کوئی جلسہ ولسہ ہو رہا ہے، کوئی امام صاحب کوئی اچھی بڑی بہت بڑی بات ہوگی، بج میں کچھ جوش آ گیا تو ایک صاحب اٹھ کے زور سے پکارتے نعرہ تکبیر، سب دوسرے لوگ بولتے اللہ اکبر بولتے نا، تو یہ نعرہ تکبیر ہے، وہ نون عین را، نعرہ تکبیر، تکبیر نہیں جاتا، تکبیر پڑھتے ہیں، نعرہ تکبیر بولو تو ہاں ہاں، اللہ کی نعرہ مانے کیا؟ نعرہ کے مانے کیا؟ بولنا، بولو، کہو، پکارو۔ نعرہ تکبیر بولو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو اس کے جواب میں سب لوگ کیا بولتے؟ اللہ اکبر۔ کیا بولتے؟ اللہ اکبر۔ یہ اکبر معلوم ہے نا، آخری میں پیش رہتا، اگر رک گئے تو جو ہے کوئی سا بھی عربی زبان میں اگر کسی بھی حرف کے اوپر آخری میں جو بھی حرکت ہے رہن دو، اگر وہاں رک رہے ہیں آپ قرآن میں پڑھتے ہوئے ایک جگہ آ گئے وہاں آپ کی سانس ساتھ نہیں دے رہی، وہاں رک جا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے جزم سمجھ کے رک جانا، پڑھنا۔ تو پڑھتے وقت کیا پڑھتے اس کو؟ اللہ اکبر، ہائی کیا ہو؟ اکبرو، اکبرو نہیں پڑھتے، اللہ اکبر۔ مگر اگر لکھنے میں ایسا لکھ دیے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ ایسا اگر کوئی ایسا لکھا ہوا ہے تو غلط ہے۔ اکثر مسجدوں میں اللہ اکبر لکھا رہتا، یہ بھی رہتا، ایسا لکھ دیتے، غلط ہے، پیش ہے نا۔ وہ پڑھنا ویسا ہے، لکھنا ویسا نہیں ہے، لکھنا یہ صحیح ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ تکبیر معلوم ہوگا نا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، نعرہ تکبیر بولتے اپن۔ اب یہ دیکھیے تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یہ تکبیر
تحریما، جو نماز میں، نماز کی جو ہے آپ یہ ایک آیت یہ پڑھ لی ہے پہلے، اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ نیت کر لیں گے. کچھ ڈاؤٹ ہے بھائی اس میں؟ کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لینا. ہاں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا کرے؟ پہلے وہ ایک آیت پڑھ لینا، اس کے بعد میں نیت کر لینا، اس کے بعد میں جو ہے کیا بولنا؟ اللہ اکبر. کیا بولنا؟ اللہ اکبر بول کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے، کانوں تک کا ہاتھ اٹھا کے ناپ کے اوپر ایسا ہاتھ مان لینا، بایاں ہاتھ نیچے، سیدھا ہاتھ اوپر رکھ کے کھڑے ہو جانا. تو یہ جو پہلے تکبیر بولی جاتی ہے، یہ جیسے ہی آپ بول دیے نماز آپ کی شروع، نماز کی ابتدا ہو گئی. اللہ اکبر، اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اس کو کیا بولتے؟ تحریم، تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تحریمہ کیا ہے بولو بھائی؟ باب تفعیل ہے. کیا مطلب؟ احترام کرنا، آواز سے پڑھنا، وہ جس کو پڑھتے جاتا ہے تحریم ہے. آواز جو نماز میں آواز سے پڑھتے ہیں اس کو کیا نماز میں؟ بولو اطمینان سے بولو، جو معلوم ہے بول دو، غلط ہے تو ہم بولتے نہیں. جو آواز سے پڑھتے ہیں اس کو نہیں. تکبیر تحریمہ. باہر کی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ہاں، اچھا، یہ مطلب ہے. کوئی چیز نہیں کھا سکتے. کا اس کا مادہ کیا ہے رام میم. ہے رام میم. اس کو جب باب تفعیل میں لے کے چلے جاتے تو تحریم بن جاتا ہو. تو تحریم کے معنی ہوتے یعنی اب تم جو ہے دنیا سے پورے کٹ گئے، دنیا تمہارے لیے حرام ہو گئی. اب ایک مرتبہ آپ نیت کر لیے، وہ کرنے کے بعد میں اللہ اکبر بول کے نماز مان لیے تو آپ پوری طرح اللہ کی طرف ہو گئے. اب دنیا چھوڑ دینا بالکل. اس واسطے اس کا نام تکبیر تحریمہ رکھا گیا. یعنی دنیا کی کسی چیز کی طرف ذہن جانا تمہارے لیے حرام. سمجھ گئے؟ پہلی جو تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا جو بھی ہے، اس کو پہلے وقت جب بولتے تو آپ نماز کی شروع ہے، آپ نماز میں داخل ہو گئے. نماز میں داخل ہونے کا مطلب ہے اس کو کیا کر دیا؟ جو ہے نماز میں داخل ہونے کے بعد میں دنیا آپ کے لیے حرام ہو گئی. پینا کھانے سے، ہاں، بات چیت سے. یعنی آپ ذہنی اعتبار سے، جسمانی، ہر طرح سے جو ہے دنیا کی بندھن سے بالکل آزاد ہو گئے. سمجھنا، دنیا کے تعلق سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں آنا. اب وہ چیز آپ کے اوپر حرام ہو گئی. کیوں؟ آپ خالصاً اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. سمجھے نا؟ اس واسطے اس کو پہلی کو بولتے، بعد کی چیزوں کو نہیں بولتے. پھر ہر حرکت جب رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر بولتے، اس کو اس میں نہیں آتے وہ مانے ہو. آپ جو ہے پہلی جو تکبیر بولتے ہیں نا، اس کو تکبیر تحریمہ بولتے. یعنی دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے اوپر حرام ہو گئی. اس کو بھول جاؤ، اس کو ذہن میں لانے نہیں، ذہن میں دل میں لانا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ مچھر آ کے کاٹا تو کیا کرنا؟ جی برداشت بہت ہوتا ہے مچھر. ہاں، مچھر آ کے سٹایا تو کیا؟ حالت آئے نماز میں ذہن میں مچھر بولو مچھر. ہاں بھائی، مچھر آتا تو آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، ایک مچھر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تکلیف پہنچا رہا نا. ہاں، تکلیف پہنچاتا. تکلیف آپ کو معلوم ہو رہی نا، جب اللہ کی طرف لو لگا دیتے تو وہ تکلیف زیرو بن جاتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاں، امام بخاری کو 20 وقت پیچھے کاٹا تو بھی بعد نماز کے بعد حضرت علی کے اتنا زبردست تیر گھس گیا کہ جو ہے
ہاتھ لگا تو ان کو چیخا مار رہے تھے، سادہ بڑے ہوئے نکالنا چاہ رہے تھے ان کے دوسرے اصحاب، تو پکار رہے تھے. تو جب نماز میں کھڑے ہو گئے آپ تو اس کو لوگ کھینچ کے نکالے، آپ کو خبر ہی نہیں. تو وہ ذہن پیدا کرنا نماز میں، تو مچھر کاٹا تو کیا بات ہے، وہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی. اب یہ مثال سامنے رکھ لینا اپن کو جو ہے اپنے ذہن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہو. ہاں، جتنا تقویٰ آپ کا زیادہ رہے گا، جتنا ذہن جو ہے صرف اللہ کی طرف رہے گا، اتنی اس کی قدر رہیں گی، اور اس کے لحاظ سے اس کا اجر اس کو ساتھ کے ساتھ ملتے رہیں گا آپ کو. کس نے ہوتا. تو اب دیکھیے اس کے بعد میں اب نماز میں داخل ہو گئے نا. اب اس کے بعد میں کیا کلمے پڑھیں گے آپ؟ پہلے اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا ایسا بھی لکھتے ہیں، ثنا ایسا بھی لکھتے ہیں، عالیہ ایسا بھی لکھتے ہیں. ثنا کے معنی کیا ہے؟ تعریف. اور تعریف کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. کسی کی تعریف نہیں ہے. تعریف صرف کس کی ہوتی؟ اللہ کی. ثنا. اور وہ ثنا کے الفاظ کیا ہیں؟ ذرا سنائیے میرے کو کوئی بات. علی میاں سناؤ ذرا، آہستہ آہستہ بولو، آہستہ بولو. ہاں. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا بولو پھر ایک بار بولو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. صحیح. اور کچھ نہیں صحیح، بالکل صحیح. اب دیکھیے سبحانہ کا، سبحانہ بول تو پاک، کا بول تو ضمیر ہے. کا کیا ہے؟ ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کے بعد میں لفظ ہے اللہم. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. معنی کیا ہوگا اس کے؟ اے اللہ تو پاک ہے. یہ معنی آپ کے ذہن میں آنا، یہ کلمہ پڑھتے وقت یہ معنی آپ کے ذہن میں آنا. تو معنی کے اوپر جو ہے جب دھیان جائیں گا تو آپ کو بھٹکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، صفر ہوتے. جتنا اس میں انہماک بڑھیں گا اتنا جو ہے آپ دوسرے اس سے بچ جاتے. سبحانک اللہم بول تو اے اللہ تو پاک ہے. وہ بھی حمدی کا، اپنی تعریف کے ساتھ. بے کیا ہے؟ بے کیا ہے؟ حرف جر. حمد تھا، حمدن ایک لفظ ہے تو اس کے اوپر زیر آ گیا. دیکھیے بھی حمدی کا یعنی اپنی تعریف کے ساتھ. وہ تبارک قسموں کا. اب دیکھیے تبارک قسموں کا پڑھ رہے ہیں، والا اصل میں ہے کیا؟ تبارک اسم کا ہے. وہ ہاں، وصل کرنے کی وجہ سے الف کے اوپر زیر ہے بھی تو اس کو نظر انداز کر کے پڑھ رہے ہیں، ملانا پڑا. الف کے اوپر ہمیشہ یاد رکھو، آپ کوئی بھی حرکت رہو اگر بیچ میں آ گیا پیچھے اور اس کے آگے سے ملا کے پڑھنا ہے تو اس کو جو ہے بالکل اوائڈ کر دینا. وہ تبارک قسموں کا، اور تیرا نام برکت والا ہے. تیرا نام برکت والا ہے. ہاں. وہ تعالی جدو کا. تعالی کیا ہے بھائی؟ اونچا اعلیٰ ہے، ذات اعلیٰ ہے. وہ لکھوں کیا ہے کہ ایک لفظ کو سمجھتے اچھی طرح سے لکھنا کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ نہیں لکھنا کیا بول رہا ہوں. ہاں کیا بولتے ہو؟ یہ بنیادی چیزیں قرآن کا ایک اور نماز میں جو ایک لفظ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے میننگ معلوم رہنا آپ سنیں.
शुदा अब देखो भाई, सुबहाना का तो समझ में आया ना, सुबहाना था ये, काज लगा दिए, हाँ, सुबहाना का अल्लाहुम्मा, तो पहले इसके माने लेंगे। अल्लाहुम्मा बोल तो आए अल्लाह तू पाक है, कहा बोल तो तू, अल्लाहुम्मा आए अल्लाह तू पाक है। ये हुम्मा क्या है? अल्लाह हुम्मा। हुम्मा, हुम्मा लगा दिया ना, कहा तो आए के माने आते उसमें, खाली अल्लाह नाम है, हुम्मा लगा दिया तो अल्लाहुम्मा, तो आए अल्लाह बोलना रहा तो अल्लाहुम्मा बोलना, माने ऐसा याद रख लो। हाँ, अल्लाह प्लस हुम्मा है वो, अल्लाहुम्मा बोल तो ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हाँ तू पाक है, वहाँ बोल तो और ये ज़ेर है, देखिए, हाँ ये क्या है, ये जर है, ये हमदुन था है, तो वो ये जो है ज़ेर होगा, भी हमदी का बोल तो फिर वही तू यानी अल्लाह की तरफ, हाँ ऐ अल्लाह तू पाक है, और हाँ अपनी यहाँ बोले अपनी हम्द के साथ, अपनी तारीफ़ के साथ, वो तबारक कस्मों का, और अपने, और तू बरकत वाला है, और तू तबारक का बोल तो बरकत वाला है। तबारक का क्या है तशरीह? तबारका नहीं लिखा मैं, रानी है उसमें, रहा है ना ये तबारका, तबारका बोलो क्या है? मुफ़अला का वज़न मुबारक, कुछ बारका मादा है उसका। बा रा का, हाँ किस में ले गए इसको? मुबारक, वो नहीं, कौन सा बोल? मुफ़अलतुन। मफ़ालतुन, पहले मफ़ाला में क्या रहता? पहले और के बाद में अलिफ रहता, यहाँ ता है ना शुरू में। अच्छा, तफ़ाउल। हाँ तफ़ाउलन, बाप तफ़ाउलन, और जब ग्रामर जब थरो हो जाएंगे ना, तो उसको जो है और खुलेंगे आपको। अब फ़िलहाल जो है उतनी सलाहियत नहीं है, तो खाली माने याद रख लो कम से कम, मगर उस पर अबूर करना, वो किताब अच्छी तरह समझे तो आप कुरान पढ़ते हुए समझ सकते, वरना नहीं, वरना नहीं, आपको मोमिन का दर्जा नहीं मिलता। मुसलमान अल्लाह का महबूब बंदा नहीं है, मुसलमान अल्लाह का महबूब बंदा नहीं है, मोमिन अल्लाह का महबूब बंदा है। और मोमिन कौन है? जो हकीकी ईमान वाला है और पूरा कुरान की कुछ समझता है, उस पर पूरी तरह अमल करता है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ता उसमें से, एक भी चीज़ नहीं छोड़ता भाई। अपन 500 अहकामात हैं, उसमें से अपन आधे भी पूरे नहीं करते, और इतनी सख्त वहीद है, इतनी सख्त वहीद है इस बारे में कुरान में, फिर हम भी गाफिल के गाफिल पड़े हुए हैं, कोई बोलते नहीं आपको, कोई आलम भी जो है अच्छी तरह बयान नहीं करता है ये चीज़। कुरान में क्लियर अहकामात है भाई, अच्छी तरह याद रखो ध्यान में। इस्लाम में जब तुम दाखिल होते हो तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हुक्म है? पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब क्या?
اس کے پورے احکامات پہ چلنا لازمی. اگر ایک بھی حکم آپ چھوڑتے ہیں تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی شخص ہمارے احکامات، چند احکامات کو مانتا ہے اور چند احکامات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو میں دنیا میں بھی رسوا کروں گا اور آخرت میں تو بہت شدید عذاب دوں گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہاں، اب یہ کیٹیگری میں پورے لوگ دیکھو آپ 100% احکامات فالو کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے. تو اپنا شمار مومن میں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہیں وہ بھی کیوں؟ ماں باپ مسلمان سے بول کے مسلمان ہو، وراثت میں مل گئی مسلمان کا جو ہے آپ کو نامن کے لیے چہر اس میں مل گیا، وہ بھی بڑا اللہ کا شکر ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. وہ تو کیا ہو گیا یہ؟ ہاں، تبارک کا جو ہے یہ تفاعل ان کا ہے. برکت، آپ کا نام برکت والا ہے. وہ تعالیٰ، تعالیٰ کیا ہے؟ تعالیٰ بولو بھائی. تعالیٰ کے معنی وہی ہے. عین لام یا اس کا مادہ. بالکل صحیح بولے. عین لام یا مادہ ہے. اس کو باب وہی تفاعل میں لے جا رہے ہیں. تا اور الف ہے، دیکھو آپ، تا اور الف. ہاں، تعالیٰ. تعالیٰ بول تو بلند، بلند. اللہ کے معنی بلند. یہ اللہ ہے نا، یہ ہے. اس کا ماضی کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ یعلو. ہاں، اللہ ہوتا نا. اس کے بعد میں جو ہے یہ تفاعل میں لے گئے تو یہ بنتا ہے تعالیٰ. بول تو بلند ہے، تیرا نام برکت والا ہے. اور کیا ہے؟ تعالیٰ بلند. بلند کے معنی جدو کیا ہے؟ شان. جدن کے معنی کیا؟ شان. اور تیری شان بہت بلند ہے. تیری شان کیا ہے؟ بہت بلند ہے. اللہ کی تعریف اگر آ گئی تو اس کو لامتناہی کر دینا. اس کی لمٹ نہیں ہے، اس کی صفت کی لمٹ نہیں ہے. آپ اس کو رحیم بول رہے ہیں، رحم کرنے والا ہے، تو اس کا رحم کی کوئی انتہا نہیں ہے. انلمیٹڈ. یہ رکھو آپ جائیں، اس کی صفات کی انتہا کیا ہے؟ لمٹ نہیں ہے اس کی، بے انتہا ہے، بے انتہا ہے. اور اس کی جدو کا بول تو تیری شان بہت بلند ہے. وہ لا الہ غیرک. لا الہ کیا دکھے یہ؟ لا بول تو نہیں مجھے کو سا ہے لا. یہ نفی. علیم یہ لا کو سا ہے بولو. کیا نام ہے اس کا؟ لا نفی جنس. لا نفی جنس. اتنی بڑی نفی اور کوئی دنیا میں نہیں ہے. لا نفی جنس اتنی بڑی نفی کر دیتا ہے کہ اس کے بعد والے اسم کو زیرو بنا دیتا. بعد والے اسم کو کیا کرتا؟ زیرو بنا دیتا. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ بعد والا اسم کیسا رہنا؟ اس میں جو ہے تنوین نہیں رہنا، الف لام نہیں رہنا، اور آخری پہ زبر رہنا. یہ الہ ہے. دیکھو، نہ تنوین ہے، نہ جو ہے الف لام ہے، خالی زبر ہے. یہ اسم ہے. یہ اسم سے پہلے لا آیا تو یہ لا جو ہے ایسا لا ایسے اسم کی اتنی نفی کرتا کہ اس کو زیرو بنا دیتا. لا الہ یعنی الہ معبود کیا ہے؟ زیرو ہے. کوئی ہے نہیں معبود. کوئی معبود ہے نہیں. کیا؟ غیرو کا، سوائے تیرے. ایکسیپشن بتا رہے ہیں اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. سمجھ رہے بھائی؟ یہ میننگ آپ کے ذہن میں آنا جب آپ جو ہے
نماز پڑھ رہے ہیں، تو جبھی جو ہے آپ کے نماز میں جو ہے وہ قبولیت آتی، پتہ نہیں، اسی واسطے تو جو ہے جو حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور بولتے ہیں کہ جو ہے کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی شخص اپنے اعمال کے زام پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اپنے اعمال میں بے انتہا نقص رہتے، کمی رہتی، بھول جاتے، کچھ سے کچھ بول دیتے، یعنی 100% صحیح ہونا ناممکن ہے۔ ہوتا نہیں بھی بول کے نہیں ہو، ویسا بھی ہوتا، مگر یعنی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی رہتی، کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی، نماز میں ہوتی، کاروبار میں ہوتی، حقوق کے ادا کرنے میں ہوتی۔ اب میاں بیوی ہے، آپ بیوی کا حق نہ ادا نہیں کر رہے، بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، بیوی کو معمولی کپڑے پہنا رہے ہیں، تو گھر میں بیٹھتی نا بھائی میں تو بھی باہر جاتا ہوں، میں اچھے کپڑے پہن لیتا ہوں، تو گھر میں بیٹھنے والی ہے تو ایسے کپڑوں میں چلا لے، نہیں، آپ اس کا حق مار رہے ہیں، تو اس کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنا تو جو ہے کسی بھی عبادت سے بڑا گناہ ہے۔ وہ عبادت اگر چھوڑ دیا آپ تو اتنا گناہ نہیں ہے، بولتا اللہ تم عبادت کر رہے ہیں میرے واسطے، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں تمہارے کو، ہمارا کوئی بندہ ہے آپ اس کی حق تلفی کر دیے۔ بیٹا ماں باپ ہیں، بیٹیاں بیٹے ہیں، بیٹے سب مل کے پورے وارث کا پیسہ لے لیے، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیے، تو ان کی حق تلفی ہو گئی نہیں۔ ایک بیٹے کو جتنا ورثے میں حق ہے اس کا آدھا حق بیٹی کو دینا ہے۔ اب اکثر دیکھو مسلمانوں نے ارے کیا ہے تم کو پڑھائی نہیں کیا، تمہاری شادی نہیں کرے کیا؟ تو شادی کرنا تمہارا فرض ہے، باپ ہے تو باپ کا فرض ہے، باپ نہیں ہے تو بھائیوں کا فرض ہے، بھائیاں نہیں ہے تو چچا ماموں کا فرض ہے، سب درجے رکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ وہ حقوق میں کمی کرنا عبادتوں میں کمی کرنے سے بڑا گناہ ہے، سمجھے؟ اچھا اب آ جائیے اس کے بعد میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد میں کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا شیطان مردود سے، ہاں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، پڑھ کے جو ہے سورہ فاتحہ شروع کرنا۔ کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ شروع کرنا۔ اب وقت ہونے کو آ رہا دیکھو اتنے میں، ہاں سورہ فاتحہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی جو ہے عشاء کی نماز ہو گئی، تو کچھ سمجھانے کے لیے جو ہے سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھا رہے ہوں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ سمجھا رہے ہیں۔ تو فجر کی اذان ہو گئی، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو گئی، رات تمام بولتے رہے پھر بھی باقی رہ گئی۔ تو اتنا تفصیل میں جاتے تھے لوگ، اصحاب جو ہے تحقیق میں اور ساتھ ہی عمل کرنے میں، کوئی حکم آیا آتے ہی عمل شروع، آ گیا حکم آتے ہی عمل شروع، کوئی سوال ہی نہیں، چوں چرا کچھ نہیں۔ اس واسطے تو ان کا اعجاز
ان کی قدر اتنی بڑی ہے کہ ان کی حضرت علی اصحاب کی، پورے اصحاب کی، صحابی کی، جو لوگ حضور کے ساتھ تھے، حضور کے چہرے کو دیکھ چکے ہیں، حضور کو جو دیکھا ہوا شخص ہے اس کو بھی اللہ جو ہے اتنی عظمت دے دیا کہ بڑے سے بڑا ولی اس کے پیچھے ہے۔ اب سب سے بڑا ولی کون ہے؟ حضرت غوث پاک، خواجہ اجمیری، بڑے ولیاں ہیں۔ تو کسی معمولی ترین صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ برکت کیوں ہے؟ ہاں، حضور کو دیکھے ہیں، حضور کی صحبت نصیب ہوئی ان لوگوں کو، اور وہ جو ہے اسلام کے واسطے پورے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے رہتے تھے وہ لوگ پوری طرح سے۔ تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تب یہ جو ہے چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، صرف ایک آیت کر کے بعد میں کل کریں گے پھر۔ ہاں، پہلی آیت رکھتا ہوں، وہ لکھے تو ذرا آپ لوگوں کو جو آپ پھر گرامر کلاس سے بھی سمجھانے آسانی ہوتی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں، یہ دیکھیے الف لام ہے، یہ ہے نا، الف زبر اور لام پہ جزم، ال ہے یہ ورڈ کیا ہے؟ حمدن۔ یہ لفظ کیا ہے؟ وہ حمدن۔ حمدن کا معنی کیا؟ تعریف۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ الف لام، الحمد ہے نا، خاص تعریف یا تمام تعریفیں۔ اب کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تو اس کو جو ہے لامتناہی بول دینا، اس کو لامتناہی تعریف۔ لامتناہی تعریف کس کے لیے ہے بھائی؟ للہ۔ للہ معلوم ہے نا، اللہ ہے، اللہ، اس کو لام زیر لی لگا رہے ہیں۔ تو لکھتے وقت کیا کرتے؟ یہ نکال دیتے، یہ سب نکال کے ایسا لکھ دیتے۔ یہ طریقہ ہے لکھنے کا، یاد رکھنا، ایسا ویسا کچھ سوچنا نہیں، قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس کو مان لینا۔ للہ، الحمد للہ، تمام تعریفیں کیا کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ربی۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ ربن ہے۔ اصل میں کیا ہے یہ؟ ربن، پالنے والا، آپ کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ربن۔ تو یہاں زیر آ گیا، دیکھیے کیوں آیا ہے؟ اضافی، مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے۔ مرکب اضافی کیسا مرکب؟ کیسا مرکب اضافی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے زیر ہونے سے۔ ہاں، ایسا بولو آپ، مرکب اضافی نہیں ہوتا ہو۔ دیکھو کہیں بھی کوئی پیراگراف ہو، کنٹینیوشن اللہ کا شروع کا نام آیا، اس کے بعد میں بھی اللہ کے صفاتی نام آ رہے ہیں، سمجھا؟ تو پہلے اللہ کے نام کے اوپر جو ہے آخری میں جو حرکت رہیں گی وہی حرکت پورے اللہ کے ناموں پر آتی۔ وہاں للہ بول تو اللہ کے آخری میں حرکت کیا آئی؟ زیر ہو گئی، ہو لام زیر لی کی وجہ سے اللہ کے اوپر کیا ہو گیا؟ وہ پیش کے بجائے زیر ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد میں رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے، تو اس کو بھی جو ہے زیر لگا دیے۔
للہ رب ہاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہاں جو ہے کیا ہے؟ رب ہے، پالنے والا ہے. اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی تشریح کیجیے آپ نے. مرکب اضافی ہاں صحیح ہے. عین لام میم عالم کی جمع عالمون تھا. عین لام میم ہے. مادہ کیا ہے بھائی؟ عین لام عین لام میم. تو اب یہ کیا معلوم ہے؟ یہ لفظ ہے عالمن. عالمن اگر آپ خالی وہ اس کے لحاظ سے اگر آپ نکالے تو کیا ہوتا؟ وہ اس میں فاعل بنا تو کیا ہوگا؟ عالمن. یہ سب برابر ہے. کو یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے. یہ عالمن بول تو عالم آدمی جاننے والا. عالمن بول تو علم جاننے والا. یہ وہ نہیں ہے. یہ یہاں کیا ہے؟ عالمن. عالمن ہے. عالمن. عالمن کے معنی جہان، ورلڈ. اچھا یہ جاننے والا اور یہ ہاں، خالی زیر بس زیر زبر کا فرق. وہ عالمن کے معنی کیا ہے؟ جاننے والا، علم جاننے والا، علم جاننے والا. اور یہ عالمن بول تو جہان، دنیا. خالی زبر اور زیر میں کتنا فرق ہے؟ اچھا یہ آ گیا نا. اب یہ دیکھیے آپ، اب اس کی جمع بنائیے. واو نون لگا دے. اس کے جمع کرنا رہا تو کیا کریں گے؟ واو نون واو نون. تو کیا بن گیا یہ؟ عالمون. عالمون. یہ ہو گیا. یہاں کیا ہے؟ عالمین ہے. کیوں ہے عالمین؟ رب العالم میم پہ زیر ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدلا. نہیں مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی وجہ سے رب ایک لفظ ہے، عالمون ایک لفظ ہے. یہاں اس سے پہلے کیا ہے؟ یہاں رب ہے. یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک دوسرا لفظ ہے. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے نا. مضاف الیہ. تو یہ جو ہے مضاف الیہ پہ ہمیشہ مرکب اضافی میں کیا ہوتا؟ زیر رہتا آخری میں. دیکھو بھائی یہ اس کو گھڑی گھڑی اچھی طرح سے یاد رکھنا ہی ہے. بیتون ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے. بیتون ایک لفظ ہے، اللہ اللہ ایک لفظ ہے. اگر یہ زیر ڈال دیا یہاں تو مرکب اضافی ہوتا. دوسرے لفظ کے اوپر اگر زیر آ گیا تو وہ کیا ہوتا؟ مرکب اضافی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مرکب ہو گیا ہے کہ تو اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. یہاں کیا ہے؟ عالمون. تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب. تو یہ کیا ہونا ہے؟ یہاں عالم تھا نا آخری میں، کیا ہے یہاں؟ میم کے اوپر کیا آنا ہے؟ یہاں زیر آنا. یہاں زیر آنا ہے تو یہ واو جو ہے یا سے بدل جاتا ہے. عالمین بول تو تمام جہانوں کا. جیسے یہاں ہے کائنات میں زمین ایک کرہ ہے، ایک ہے نا، ویسے کئی کرے ہیں. اس میں کس میں کتنی جان ہے، کدھر کیا کیا ہے کچھ پتہ نہیں اپنے، کچھ پتہ نہیں اپنے. تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے. ان کو غذا پہنچانے والا ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے. تو پہلے کیا ہو گئی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں کا رب ہے. یہ میننگ فوراً آپ کے ذہن میں آنا پڑے تو. اب جب پوری گرامر سیکھ گئے پڑھے تو وہ خود بخود آپ کو آ جاتا. سنیں اب یہ عالم جو ہے اب تک عالم کا ذہن تھا، اب سمجھ میں آیا یہ عالم کے ہاں. زبر ہونے سے جہان ہوا. زبر آیا تو عالم ہونا. وہی زیر زبر کے فرق میں کدھر کا کدھر ہو جاتا. تو اس وقت ہے اس کو بہت باریکی سے سمجھنا پڑتا. تو اس وقت وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی گرامر ضروری ہے.
وہ 100 لیسنس ہے بھائی، 100 لیسنس آپ بائی ہارٹ کر لیے تو سمجھو آپ بادشاہ بن گئے. شرح پڑھیں گے رمضان کے بعد کرنا اس کی کوشش کرنا. اس میں خوبی کیا ہے دیکھو بھائی سنو، اب یہ ختم کرتے اس کو. اب خوبی دیکھو، آپ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، اکثر نہیں سمجھ رہے ہیں. ہاں اب قرآن کی ایک آیت دے دیے، اس کے میننگ آپ کو معلوم نہیں رہتے. اچھا، اب ایک ٹرانسلیشن کی کتاب لے لیا آپ، وہ آیات کا ٹرانسلیشن لے کے پڑھے تو تھوڑا مطلب آپ کو سمجھ میں آتا، تھوڑا. مگر جو کیفیت آپ کے اوپر وہ آیت کے وہ قرآن میں عربی میں پڑھنے سے حاصل ہوتی، وہ کسی ٹرانسلیشن میں نہیں ملتی. وہ حرارت آتی ہے کسی ٹرانسلیشن میں وہ قوت گر جاتی. عربی میں قرآن پڑھ کے سمجھے تو جو قوت رہتی اور جو اس کا اثر دل و دماغ پہ پڑتا، ہاں، وہ اللہ کی وجہ سے پڑتا ہو. اور ٹرانسلیشن کیا ہے؟ وہ بندے کا ہے. ایک بندے نے کیا ٹرانسلیشن، اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا. بندے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی پہ اثر انداز ہو. کبھی کبھی بات صورتوں میں ہو جاتی ہے، الگ بات ہے. مگر اللہ کی کتاب کا ایک ایک لفظ کا اگر آپ اثر اپنے میں جذب کرنا چاہتے ہیں تو عربی قرآن کو پڑھنے سے ہی حاصل ہونے والا ہے، ورنہ نہیں. موت تک پوری زندگی بھی اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھے تو آپ مومن کے درجے میں نہیں آتے، اور آپ کی جو ہے جنت کی گارنٹی نہیں. بس اللہ کی مہربانی ہو گئی، اس کی رحمت سے گئے تو گئے، نہیں تو نہیں. تو کئی کو رسک لیتے بھائی. یقینی بناؤ اپنا جنت میں جانا آپ خود آپ کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ. میں تمہارے کو رستہ بتا دیا ہوں، یہ رستے پہ چلے تو جنت ہے، یہ رستے پہ چلے تو دوزخ ہے. ختم ہوگی بات. اب یہ رستہ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں معلوم کرنے کے ہیں، وہ صرف قرآن میں ہے. قرآن کو پڑھ لو، سمجھ لو، اس کے لحاظ سے چلو، یقینی جنت، کوئی سوال ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں ختم کرتے.